Assalamu-Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem wa amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. آج ہم سورۃ الکوثر کی شان نزول دیکھیں گے۔ شان نزول کا مطلب ہے نازل ہونے کی وجہ۔ ایسے کیا حالات و واقعات تھے کہ اس سورت کا نزول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ یہ سورت جو ہے سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن پاک کی، اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ نبوت کے شروع کے دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ قریش جو ہے وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف توحید کا ہی درس دیتے ہیں، یعنی اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، اور یہی دوسروں کو بھی کہتے ہیں، اور ان کے بتوں کی عبادت کو اعلانیہ رد کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری قوم مع ان کے رشتہ داروں کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن بن گئی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق اللہ کی طرف سے ہی لے کر اٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم چاہتی تھی کہ وہ واپس آپ کو آپ کے اپنے آبائی دین میں لے آئیں واپس۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تبلیغ کرتے، قرآن پڑھتے، سناتے، تو سارے آپ کو جھٹلا دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن میں ہی وہ چھوٹے ہی تھے، تو ان کی جب وفات ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب انہوں نے خوشی سے ڈھنڈورا پیٹا، بہت خوش ہوئے، انہوں نے جشن منایا کہ اب ان کی نسل ختم ہو گئی۔ وہ یعنی خوش تھے اس بات پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، یعنی اب تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں رہا، یہ جو دین ہے یہ یہیں پر ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کٹ گئی۔ تو ایسے ہی حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ کوثر نازل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، آپ کو حوض کوثر کی خوشخبری سنائی، اور آپ کے دشمنوں کے تباہ و برباد ہونے کی پیشین گوئی بھی کی۔ یہ تھی سورۃ الکوثر کی شان نزول۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔